السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر ہے 9 زر کی، اس میں پڑھیں گے ہم زر کی اقسام۔ اب اس سے پریویس لیکچر تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ زر کا وجود کس طرح آیا، زر سے پہلے کے جو حالات تھے، پھر اس کے بعد براہ راست تبادلے کا نظام دیکھا کہ ہمیں کس طرح اس میں مشکلات پیش آئی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ زر کا وجود کس طرح آیا، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ زر کی تعریف کیا ہیں، جو مختلف ماہرین معاشیات نے زر کی مختلف تعریفیں کی۔ اس کے بعد ہم نے زر کے فرائض پڑھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں زر کی اقسام۔ زر کی سب سے پہلی جو اقسام ہے وہ ہے دھاتی زر۔ اب مختلف دھاتیں جو تھیں، مثال کے طور پر سونا، چاندی، نقل، لوہا وغیرہ جو ہیں، ان سے بنائے گئے سکوں کو دھاتی زر کہتے تھے۔ اب دھاتی زر کا استعمال تو 19ویں صدی تک رائج رہا، لیکن اب دھاتی زر کی مزید 2 اقسام ہیں جس میں ہے معیاری زر اور علامتی زر۔ اب معیاری زر کی بات کریں تو معیاری زر میں جو سکوں کے اوپر قیمت رائج ہوتی تھی وہی اس کی حقیقی ویلیو ہوتی تھی، یعنی کہ معیاری زر کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہوتی تھی، اس لیے اس کو پوری مالیت کا سکہ بھی کہتے تھے۔ مطلب جو چیز بھی اس میں استعمال ہو رہی ہے، جو چیز بھی ہم اس سکے کو بطور زر استعمال کے، اس کی دھاتی مالیت اس سکے پر درج ہوتی تھی، یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو یہ سکہ دیا ہے کچھ اشیاء لینے کے لیے، تو وہ ہمیں اتنی ہی چیز دے گا جتنی اس کے اوپر مالیت درج ہے، کیونکہ اس کی ظاہری اور حقیقی قدر و قیمت آپس میں برابر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے علامتی زر ہے۔ اب علامتی زر میں دیکھیں تو اس کی ظاہری قدر و قیمت اس کی حقیقی قدر یا سکے میں موجود قدر و قیمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح زیادہ ہوتی ہے کہ اب جو پاکستان ہے اس میں بھی یہی سکے اور کاغذی نوٹوں کی ظاہری قدر ان کی اندرونی یا حقیقی قدر سے زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے ایک کاغذی نوٹ بنایا یا آپ نے سکہ بنایا، اس پہ اتنی مالیت نہیں آئی آپ کی جتنے کہ آپ نے نوٹ بنایا، یعنی کہ آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے ایک 100 کا نوٹ بنایا، اب آپ نے ایک دفعہ اس کو پرنٹ کیا، تو باقی اس کے ساتھ آپ جتنی بھی اشیاء جتنے بھی اس کی پرنٹ جو ہے زیادہ نکالتے کہ وہ آپ کی، یعنی کہ کاغذی نوٹ جو ہیں وہ آپ کے ظاہری تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں جو اتنی اس کی قدر ہے وہ جو ہے بہت زیادہ، لیکن اس کی جو اندرونی یا حقیقی قدر ہے اس پہ اتنی مارجن نہیں ہے۔ اب کاغذی نوٹوں کی ظاہری قدر جو ہے ان کی اندرونی قدر سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس کی ظاہری مالیت ہے وہ حقیقی مالیت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس وقت دنیا میں کے تمام ممالک میں جو علامتی زر زیر گردش ہے، جسے حکومت بھی جاری کر رہی ہے، وہ علامتی زر ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے کاغذی زر۔ اب کاغذی زر جو ہے ان کی حکومت یا مرکزی بینک جاری کرتا ہے، جس کو اشیاء خدمات کی خرید و فروخت میں بطور اعلیٰ تبادلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کاغذی زر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کاغذی زر میں سب سے پہلے جو وہ بدل پذیر کاغذی زر، یعنی کہ اس سے مراد وہ کاغذی زر ہے جسے حکومت یا مرکزی بینک مطالبے کی صورت میں سونا، چاندی یا منظور شدہ زر تبادلہ کی شکل میں بدلنے کا پابند ہے۔ اب یعنی کہ اگر بدل پذیر کاغذی زر سے مراد وہ ہوتی ہے جسے حکومت یا مرکزی بینک اپنے مطالبے کے طور پر فوری یا فی الوقت اسے بدل سکتے ہیں۔ اب جو غیر بدل پذیر ہے، اسے جب یہ ایک دفعہ جاری ہو جائے تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ اس کے مطالبہ کرنے پر ان کے سونا، چاندی یا منظور شدہ زر تبادلہ دینے کی ذمہ داری قبول ہی نہیں کرتا۔ اب جو بدل پذیر کاغذی زر ہے، اس میں تو سونا، چاندی یا منظور شدہ زر تبادلہ کی شکل میں بدلنے کا پابند ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کاغذی زر لینا ہے تو اگر آپ اپنا سونا یا چاندی وغیرہ ان کو دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ جو کاغذی زر ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن غیر بدل کاغذی زر جو ہے، اس سے آپ حکومت کو سونا، چاندی یا زر تبادلہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ اس کو کاغذی زر کو نہیں لے سکتے۔ اب جب ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جو 1 روپے کا کاغذی نوٹ ہے یہ غیر بدل پذیر تھا۔ اب کیونکہ اس کی پشت پر کوئی زر محفوظ ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جب اس کو نکالتے تھے، اس کو 1 روپے کے سکے کو یا 2 کے سکے کو، تو اس کے پیچھے جو بھی اہم چیز رکھتے ہیں، مطلب سونا ہے، چاندی یا کچھ ایسی اماؤنٹ رکھتے ہیں
یا یعنی کہ اگر معیشت میں اور کوئی بھی افراط زر پیدا ہو جائے یا کوئی بحران پیدا ہو جائے تو ہم اس کے بدلے میں زیادہ نوٹ چھاپنے سے اس کے بدلے میں ہم اس کے بیگ پہ کچھ ایسا رکھیں جس سے ہم کوئی وقت معیشت کو ترقی کی طرف لے جا سکیں یا معیشت کو اسٹیبل کر سکیں. اب دنیا میں جتنی بھی دنیا یا پاکستان ہے اس میں غیر بدل پذیر کاغذ زر ہی استعمال ہو رہا ہے معیشت میں. اب قانونی زر دیکھیں تو یہ قانونی زر وہ ہے جس سے مراد ایسا زر ہوتا ہے جسے قرضوں کی ادائیگیوں قیمت کو ادا کرنے اور عام لین دین میں حکومت کی طرف سے قانوناً قبول کرنا پڑتا ہے. اب اس کو اگر قبول نہ کیا جائے تو یہ جرم ہے. اس یعنی کہ پاکستان میں رائے تمام سکے کرنسی نوٹ قانونی زر ہیں. اب کوئی بھی شخص ہے وہ اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حکومت نے کہہ دیا کہ اس کو اگر قبول نہ کیا جائے تو یہ جرم تصور ہوگا. اب اس کے قانونی زر کی بھی آگے دو اقسام ہیں. محدود قانونی زر. اب محدود قانونی زر جو ہے نا اس میں اشیا و خدمات کے لین دین کے معنی ایسے زر کو ایک خاص مالک کی حد تک ہی قبول کیا جاتا ہے لیکن اگر زر کی ادائیگی اپنے حد سے زیادہ تو رقم کا وصول ہونے سے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اب محدود قانونی زر آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اب محدود قانونی زر یہ ہے اگر آپ نے سکے ہیں مطلب 5 کے سکے ہیں 10 کے آپ کے پاس 10 والے نوٹ ہیں کچھ یا پہلے جیسے سونا چاندی کے سکے یوز ہوتے تھے تو اب جس سے آپ ایشیا کا خدمات کے لین دین کر رہے ہیں تو آپ اس کو اتنی زیادہ اماؤنٹ سکوں میں نہیں دے سکتے. اب یعنی کہ جو بھی اماؤنٹ ہے آپ اس کو سکوں میں دے سکتے ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں دے سکتے. 100 تک یا 200 تک حد 500 تک آپ اس کو سکے میں ایشیا کا لین دین کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کی اماؤنٹ میں اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ آپ کی جو آپ اسے اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ اسے قبول کرنے سے انکار بھی کر سکتا ہے. اسے کہتے ہیں محدود قانونی زر یعنی کہ آپ ایک حد کے اندر رہ کے ان سکوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر حد سے زیادہ تجاوز کریں گے تو اس سے قانونی زر بھی لاگو نہیں ہوگا تو اگلا بندہ اس کو لینے سے انکار کر سکتا ہے. اب غیر محدود قانونی زر کی بات کریں تو اس سے مراد ایسا قانونی زر ہے جس کی ادائیگیوں میں ایشیا خدمات کی خرید و فروخت کے دوران کسی قسم کی مقررہ حد کی پابندی نہیں ہوتی لیکن اس زر کی صورت میں کتنی کی بڑی رقم کی ادائیگی ہو وصول کرنا کو بلا حجت قبول کرنا پڑتا ہے. اب غیر محدود قانونی زر یہ ہے کہ اب اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اس حد تک دوسرے کو سکے دے سکتے ہیں یا اس حد تک آپ دوسرے کو ایسی اماؤنٹ دے سکتے ہیں جسے وہ جیسے 5,000 روپے کے کرنسی کے نوٹ ہیں یا 10,000 ہیں اور آپ ایشیا کا لین دین اب جو اس کو لینے سے انکار کرے گا تو وہ جرم اس کا تصور کیا جائے گا, اس کو سزا بھی ہوگی کیونکہ یہ قانونی زر ہے, محدود زر ہے. اب محدود زر سے اگر وہ محدود زر سے زیادہ آپ اس کو دیں گے تو اس میں وہ اس کے انکار کرنے کی گنجائش ہے, لیکن غیر محدود قانونی زر میں یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی دیں وہ اسے انکار نہیں کر سکتا, اس کے بدلے آپ اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اب اعتباری زر کی بات کریں تو اعتباری زر قرض خواہ اور قرض کے درمیان بھروسے اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. اب پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بات کی کہ بینکوں کے جاری کردہ چیک ہیں, ڈرافٹ ہیں, ہیں, کریڈٹ کارڈز وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے. اب اعتباری زر کی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص نے آپ سے کچھ اماؤنٹ لینی ہے تو آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے یا آپ اسے بلینک چیک دے دیتے ہیں ایک اپنی اعتباری زر کی صورت میں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ جس دن یا جس ٹائم اسے ٹائم لے لیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ سے یہ بلینک چیک واپس لے لوں گا تو آپ کو پیسے دے دوں گا. ایک اعتباری زر یعنی کہ ایک اعتبار کے طور پہ یا ایک معاہدے کے طور پہ آپ اس کا چیک رکھ لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں اعتباری زر. اب اعتباری زر جو ہے یہ اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. وہی بات ہوگی کہ آپ اعتبار کے طور پر ایک بلینک چیک اس کے پاس رکھ دیتے ہیں, پھر اس پر کوئی بھی شخص جو ہے اعتباری زر کو لینے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ اشیاء و خدمات کا لین دین کر رہے ہیں تو آپ اس کے پاس چیک رکھیں گے, اس کی بھی رضامندی ضروری ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میں اس بلینک چیک کا کیا کروں یا مجھے جو بھی آپ مجھ سے اشیاء و خدمات لے رہے ہیں اگر آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے لے گا تو مجھے فی الوقت پیسوں کی ضرورت ہے تو
اس میں آپ اعتباری ضرب جو ہے اس میں آپ جس شخص کو وہ چیک دے رہے ہیں وہ اس سے لینے سے انکار کر سکتے ہیں، اور اعتباری ضرب وصول کنندہ کو اعتباری ضرب دینے والے پر بھروسہ نہ ہو تو پھر بھی وہ انکار کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دیکھتے ہیں وہ ہے قریبی ضرب۔ قریبی ضرب کو اشیاء و خدمات کے لین دین کے معاملات میں فوری طور پر آدھا تبادلہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قانونی ضرب کی طرح کرنسی نوٹوں اور سکوں کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بینکوں کے جاری کردہ معیاری امانتوں، بانڈز، قوالتوں، ہنڈیوں وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب معیاری امانتوں یعنی کہ قریبی جو زر ہے اس کو آپ اشیاء و خدمات کے لین دین کے معاملے میں فوری طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بانڈز ہیں، آپ نے اس بانڈز کو خرید لیا، آپ کوئی بھی بانڈ ہے 1500 والا ہے، 200 والا ہے، 750 والا جو بھی ہے، آپ بانڈز خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اب کوئی بھی چیز خریدنی ہے، آپ کے پاس پیسے لیکوڈ منی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکوڈ منی ہم اسے کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو بھی پیسے ہوں ہم اس کی فوراً سے اشیاء کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس لیکوڈ منی موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس پرائز بانڈز ہیں، آپ یا معیاری امانتیں ہیں، تو آپ ان سے جو ہے چیزوں کا خرید فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جس بھی دکان پہ جائیں گے یا جس شاپ پہ جائیں گے وہ آپ کو فوراً سے بانڈ لے کر آپ کو چیز نہیں دے دے گا، لیکن آپ کو ایسا یعنی کہ آپ کو اگر بانڈز ایکسچینج کروانا ہے تو آپ کو کسی بک شاپ پہ جو کہ یہ لینا چاہتا ہو یا پھر آپ کو کسی بینک سے اس کو تبدیل کروانا پڑے گا لیکوڈ منی میں، یعنی کہ کرنسی میں تبدیل کروانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کسی بھی اشیاء کا لین دین کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں حسابی زر۔ اب حسابی زر کو بھی معیاری زر کہتے ہیں۔ اب حسابی ضرب جو ہے اشیاء خدمات کی قدر و مالیت جانچنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ زر کی وہ معیاری اکائی ہے جس کی بدولت اشیاء کی قیمتیں اور رقموں کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں زر کی حسابی اکائی روپیہ ہے، جس کے بدولت تمام اشیاء خدمات کی مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب حسابی زر میں دیکھیں آپ کسی بھی ملک کی کرنسی جو ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں جیسے پاکستان ہے، یہاں پہ 1 روپے اس کی کرنسی چلتی ہے، یعنی کہ روپیہ چلتا ہے۔ آپ کہیں اور دیکھیں وہاں ڈالرز، یورو، نوران جیسے اس طرح کی ان کی اپنی حسابی اکائیں ہیں۔ اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حسابی زر کو معیاری زر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کسی بھی ملک میں اس کی مالیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی حسابی زر کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یا کسی امریکہ کے ساتھ یا کہیں بھی آپ نے اپنی چیزوں کا لین دین کرنا ہے، آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے، تو آپ ان کا حسابی زر دیکھیں گے، آپ نے اشیاء دینی ہے ان کو اور ان سے ان کی حسابی زر میں واپس لینی ہے، مطلب آپ ان کے پیسے دیکھیں گے کہ ان کی پیسوں کی مالیت کتنی ہے۔ اب ادھر اگزامپل دیتی ہوں آپ کو، ایک کتاب ہے اس کی قیمت ہے 100 روپے یا قلم کی قیمت ہے 20 روپے۔ اب اس میں دیکھا جائے کہ آپ اس کی حسابی زر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پاکستان میں کتاب کی قیمت 100 روپے ہے، قلم کی قیمت 20 روپے ہے۔ اب آپ امریکہ کی اگر حسابی اکائی دیکھیں تو وہ ڈالر ہے، برطانیہ کی دیکھیں تو پاؤنڈ ہے، اور ہر جگہ کی یعنی کہ اپنی اپنی حسابی زر ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں آتا ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈ۔ اب کریڈٹ کارڈ کو دیکھی جائے تو اشیاء خدمات کی ادائیگیاں چکانے کی جدید شکل ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ دیکھیں، اب کسی کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہے، مالک ہے، بینکوں میں مخصوص کردہ جگہیں جو ہیں جیسے بڑے مالز میں جاتے ہیں، آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں، وہاں آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر کے شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بینک میں پیسہ بھی ہونا چاہیے، اور فروختکار اپنی اشیاء و خدمات کی قیمتیں بینکوں سے وصول کر لیتے ہیں۔ اب یعنی کہ آپ کہیں بھی شاپنگ مال میں گئے ہیں یا آپ کہیں کھانا کھانے گئے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں، تو آپ اسے کریڈٹ کارڈ سے اپنی اشیاء کی یا اپنی خدمات، اپنی چیزوں کی پرائز پے کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل آپ چیز ویلیو گئے ہیں، وہاں آپ نے شاپنگ کی تو آپ نے لیکوڈ منی نہیں دی، اسے کریڈٹ کارڈ دیا، کریڈٹ کارڈ سے آپ نے جتنی اماؤنٹ اس سے دینی ہے اس نے اتنی کاٹی، پھر آپ کو دے اس کا جو کوڈ ہے آپ وہ ڈائل کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی رقم کاٹ لی جائے گی جتنی آپ نے شاپنگ کی ہے۔
یا کریڈٹ کارڈ جو ہے اگر آپ کو بینک کی طرف سے جاری کر دے تو آپ کو, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ بینک سے آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں آپ یوز کر رہے ہیں ایز اے لون کے طور پر, تو پھر آپ کو بینک کو سود سمیت واپس کرنا ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک تھا زر کی اقسام. اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا دھاتی زر کیا ہوتا ہے, پھر دھاتی زر کی 2 فردر اقسام تھی, معیاری زر اور علامتی زر, اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کاغذی زر. کاغذی زر کی قدر تھی بدل پذیر کاغذی زر, غیر بدل پذیر کاغذی زر. بدل پذیر میں یہ تھا کہ حکومت یا مرکزی بینک جو ہے اسے ہماری جو کرنسی ہے اسے چینج کر سکتے ہیں, لیکن غیر بدل پذیر میں ہم کاغذی حکومت جو بھی نوٹ جاری کر دے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اب قانونی زر تھا. قانونی زر میں یہ تھا کہ آپ قیمتوں کو, ادائیگیوں کو ادا کرنے کے لیے عام لین دین میں حکومت کی طرف سے قانوناً قبول کرنا پڑتا ہے. اس کو نہ قبول کرنا قانونی جرم ہے. اب اس کی فردر ٹائپس تھی محدود قانونی زر اور غیر محدود. اب محدود ہے ایک حد کے اندر رہ کے آپ کسی کو جو وصول کر رہا رقم وہ لے سکتا ہے, اگر اس سے زیادہ آپ دیں گے تو وہ انکار کر سکتا ہے, اور غیر محدود میں آپ کسی بھی حد تک اس کو رقم جو ہے دے سکتے ہیں. اب اعتباری زر ہے. اعتباری زر میں یہ تھا کہ آپ کسی بھی اشیاء کا لین دین کرتے ہیں تو آپ کو اعتبار کے طور پر اس کے پاس کچھ نہ کچھ رکھوانا پڑتا ہے. قریبی زر. قریبی زر میں دیکھا جائے تو سکوں کی شکل میں نہیں ہوتے, لیکن یہ امانتیں بانڈز وغیرہ کی صورت میں, یعنی کہ آپ اس کو فوراً ایکسچینج نہیں کروا سکتے. اس کو ایکسچینج کروانے کے لیے آپ کو مخصوص جگہوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں ہم نے دیکھا وہ تھا حسابی زر. حسابی زر آپ کسی بھی ملک کی اکائی سے اس کے حسابی زر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر لاسٹ میں ہم نے ٹاپک پڑھا کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ میں یعنی کہ کسی بھی اشیا و خدمات کی ادائیگیاں چکانے کی ادائیگیاں چکانے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ. آپ کہیں شاپنگ کریں, کچھ بھی کریں, اشیا و خدمات لیں تو ان کے بدلے میں آپ کریڈٹ کارڈ سے اپنی رقم جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کہ بیسٹ آف لک.